بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے ایک دو باتیں صرف رکھنا مطلوب و مقصود ہے، اور یہ خلفائے راشدین مسلمانوں کی، اصحاب رسول کی، تابعین کی ایک سنت بھی ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی نیا حکمران آتا تو اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت اسے سیدھے راستے پہ رکھنا، اس کو ہمارے اوپر ظلم نہ کرنے دینا، اگر یہ ظالم فاسق جابر ہو جائے اس کا انجام فرعون، قارون، حداد، نمرود، شداد کی طرح کرنا، اور اگر یہ نیک صالح متقی ہو جائے اس کا حال انبیاء، اولیاء، صدیقین کے ساتھ کرنا۔ آج الیکشن ختم ہو چکے، ملک میں نئے حکمران کی آمد ہے، اور متوقع حکمران نے ایک بیان دیا ہے جو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کی آواز ہے کہ میں اس ریاست کو مدینہ کی اسلامی ریاست بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت وہ اپنے قول میں سچا ہو، لیکن میرے بھائیوں، ریاست مدینہ ایسی نہیں ہوتی جہاں پہ بے حیائی، فحاشی، عریانی، 2 روپے کے اشتہار کے لیے ٹی وی کے اوپر برہنہ عورتیں، نیم برہنہ عورتیں، گندے لباس والی عورتیں ناچ ناچ کر، اچھل اچھل کر 1-2 روپے کی پروڈکٹ بیچتی ہوں۔ اگر آپ مدینہ کی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں، آپ کو انقلابی قدم اٹھانے ہوں گے۔ سب سے پہلے اس فحاشی کا سد باب کیجئے، میڈیا سے اس عریانی کو، اس فحاشی کو ختم کیجئے۔ دوسری بات، اگر مدینہ کی اسلامی اور فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے لوگ آئے، کہا بنو مخزوم کی فاطمہ ہے، نیا نیا قبیلہ ہے، ابھی اسلام قبول کیا ہے، اونچے حسب نسب والی ہے، اگر چوری کر لی ہے، چھوٹی سی چوری ہے، اس کو معاف کر دیا جائے، اسلام مضبوط ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اور تم بنی مخزوم کی فاطمہ کی بات کرتے ہو، میرا لخت جگر ہو، حسنین کی مادر محترم ہو، علی کا نور نظر ہو، فاطمہ بھی اگر میری بیٹی چوری کرے میں اس کے ہاتھوں کو بھی کاٹ ڈالوں گا۔ مدینہ کی فلاحی ریاست کی بنیاد انصاف ہے۔ اگر آپ مدینہ کی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو اپنے ارد گرد جتنے حدود اللہ کے مجرم ہیں، اگر وہ چور ہیں ان کے ہاتھوں کو کاٹیے، ان کو جیلوں میں ڈالیے۔ اگر کوئی برائی کا اعتراف کرنے والا ہے، اگر کوئی شراب پینے والا ہے، جوا کھیلنے والا ہے، مدینہ کی ریاست صرف نام سے نہیں بنتی، اعمال سے بنتی ہے۔ اگر آپ مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں، ہماری اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کے قول کو آپ کے فعل کے مطابق کرے، لیکن اگر آپ نے مدینہ کی ریاست بنانی ہے تو تیسرا اہم کام جس سے مدینہ کی ریاست کی ابتدا ہوگی، پاکستان سے سودی نظام کا خاتمہ کر دیجئے۔ یہ سود اللہ رب العزت کے ساتھ جنگ ہے۔ مدینہ کی ریاست کیا سود کے اوپر چلے گی؟ آپ یہ 3 کام کر دیجئے۔ علماء، طلباء، پاکستان کے 20 کروڑ عوام میں آپ کو ایک حقیقت بات بتلانا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم جب مدینہ کے ریاست کی بات آتی ہے ہماری آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، ہمارا دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ہمارے خون جوش پکڑتے ہیں۔ اتنا خوبصورت نام، اتنا متبرک نام ہمارا خواب ہے۔ 70 برس قبل اس وطن عزیز کو اسی ریاست کے نام پہ لیا گیا کہ اسلام کی تجربہ گاہ ہوگا۔ اگر آپ نے بھی پچھلے حکمرانوں کی طرح یہاں پر صرف نعرے لگانے ہیں، عمل نہیں کرنا، تو آپ کا حال بھی سابقہ حکمرانوں سے فرق نہیں ہونا۔ یا آپ کسی مغالطے میں نہ رہنا کہ آج سابقہ حکمران جیل میں ہے تو آپ جیل میں نہیں جا سکتے، آپ بھی جیل میں جا سکتے ہیں، آپ کا انجام بھی بد ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کیجیے۔